کھڑا نہیں ہوں. خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین صاحب، آپ کا بھی شکریہ اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور ہمیں واری دی. ان کا نمبر تھا. میں چند تجاویز دینا چاہتا ہوں، اور اچھی بات ہے کہ یہاں انتہائی ذمہ دار ترین سرکار کے وزراء موجود ہے. اور کل یہاں مسلم لیگ کی حکومت تھی، اس سے پہلے پیپل پارٹی کی حکومت تھی، اس سے پہلے پرویز مشرف کی حکومت ہے، اور ہر حکومت بالکل یکساں طرح کی بیانات دیتے رہتی ہے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے. چیئرمین صاحب، اس لیے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر ایک نظریہ ہے، کشمیر ہمارا شہرگ ہے، کشمیر پاکستان کے لیے زندگی اور موت ہے، کشمیر ہمارا حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، اور کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. آج اگر ہمیں گھر سے فون آ جائے کہ خدا نخواستہ آپ کی بیٹی کو کسی نے اغوا کیا ہے، آپ کے بھائی کو کسی نے اغوا کیا ہے، تو ہم سب کو چھوڑ کر اس طرف گاڑی نہ بھی ملے تو دوڑیں گے اور اپنی بیٹی کے بارے میں، ماں کے بارے میں، بھائی کے بارے میں ہر وہ اقدام کریں گے جو ہمارے بس میں ہو. لیکن اس وقت ہمارے کشمیر میں 23,000 نوجوان، جناب چیئرمین صاحب، جس کے نام معلوم ہے، اور مجھ سے زیادہ وہ ساری تفصیلات شاہ محمود قریشی صاحب کو معلوم ہے. اس وقت کشمیر کی ساری سیاسی قیادت، اور میں حیران ہوں، لوگ نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں. آسیہ اندرابی کے شوہر نے 31 سال قید اور بند میں گزارے ہیں، 27 سال نظر بندی، کبھی جیل، کبھی رہائی اور کبھی نظر بندی جناب سید علی گیلانی نے برداشت کی ہے. سینکڑوں نیلسن منڈیلا کی طرح قیدی موجود ہے مقبوضہ کشمیر میں. لیکن میں مانتا ہوں شریف صاحبہ نے بات کی، بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم 1000 سال لڑیں گے کشمیر کے لیے، لیکن ایک دن بھی وہ ہم نے نہیں دیکھا کہ چلیے ایک دن ہم کشمیر کے خاطر اٹھتے ہیں. اس کے بعد ضیاء الحق نے، اس کے بعد جنرل پرویز نے، ہر حکومت نے اعلانات کیے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ وہ ساری جدوجہد اور مہم ختم ہو رہی ہے. اور اب کمال تو یہ کر کے دکھایا اس حکومت نے کہ گلگت بلتستان کے بارے میں تو فیصلہ کیا کہ یہ اب عبوری صوبہ ہوگا پاکستان کا. اور چیئرمین صاحب، اسی سٹیٹمنٹ کو ہندوستان نے بنیاد بنا کر دنیا کے سامنے اپنا موقف پیش کیا کہ جو کام پاکستان کر رہا ہے وہی کام چند مہینے پہلے اگر ہم نے کیا تو ہم پر کیوں آپ اعتراض کرتے ہیں، الزامات کرتے ہیں. میں اس لیے درخواست کرتا ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب میں مانتا ہوں باصلاحیت آدمی ہیں، اور اس سے پہلی حکومتوں میں بھی رہے ہیں، جاندیدہ آدمی ہیں، اور مغرب کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. لیکن مجھے یورپی یونین کے 5-6 سفیروں نے بلایا، میں نے بلایا تھا ان کو، اور جب پوری ہسٹری ان کے سامنے رکھی، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان ہے جو سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن تھا، تو پاکستان کی کسی نمائندے نے تو ایک دن بھی کشمیر کے حوالے سے سلامتی کونسل میں بات نہیں کی ہے. میں چیئرمین صاحب اس لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1948 سے لے کر آج تک، آپ تو مردان کے رہنے والے ہیں، ایک پالیسی ہے، اور وہ پالیسی جنرل گریسی نے بنائی ہے. 48 میں ہمارے قبائلی علاقوں کے لوگ گئے تھے کشمیر، اور کراچی سے لے کر پشاور تک ایک آدمی بھی نہیں گیا، اس لیے کہ گریسی نے اعلان کیا تھا کہ کوئی پاکستانی کشمیر کے آزادی کے لیے اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا، اور قبائل اگر جاتے ہیں تو یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے.
میں جس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں ضلع دیر، شاہ صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں 2300 ہمارے لوگ گئے تھے اور شہید ہو گئے، اور آج 2019 میں جنرل گریسی کے بعد ہمارے محترم وزیر اعظم نے اعلان فرمایا کہ جو آدمی کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے بارڈر کی طرف جائے گا پاکستان کا غدار ہوگا، کشمیر کا غدار ہوگا۔ مسئلہ پی ٹی آئی کی حکومت کا نہیں ہے، یہ ایک پالیسی ہے جس کا تسلسل ہے، اور یہ اس دن سے جنرل گریسی نے جس طرح ترتیب دیا ہے آج کی حکومت بھی اسی پالیسی کے مطابق چل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جنرل گریسی کی اس اعلان کو اس نے انگریزی میں فرمایا تھا، جناب وزیر اعظم صاحب نے اردو میں فرمایا کہ جو بھی وہاں جائے گا غدار ہوگا۔ چیئرمین صاحب، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کی اس اعلان کے بعد سید علی گیلانی، شبیر شاہ اور آسیہ اندرابی اور جناب ملک صاحب، تمام لیڈروں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ جس نے اعلان کیا تھا کہ میں اب کشمیر کا سفیر بنوں گا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو جائے گا وہ غدار ہوگا۔ تو ہمارے جو ہزاروں لوگ وہاں جا کر شہید ہو گئے ہیں، چیئرمین صاحب ذرا اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ ان کے خاندان باجوڑ میں ہیں، دیر بالا میں ہے، دیر پائین میں ہے، بنوں میں ہے، وزیرستان میں ہے، جن کے بڑوں کی لاشیں اب بھی وہاں ہیں۔ ان کے بارے میں اب کیا فتویٰ ہے کہ کیا وہ غدار ٹھہرے یا اس قوم کے ہیرو ہے؟ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ سیاست کا نہیں ہے، یہ ہمارے حال اور مستقبل کا ہے۔ اور جنابی چیئرمین صاحب سن لے، اگر کشمیر پر یہ قبضہ پختہ ہو گیا تو آپ کا یہ پنجاب بنجر بن جائے گا، آپ کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ مودی کسی بین الاقوامی معاہدے کا پابند آدمی نہیں ہے، وہ پاشسٹ ہے، وہ ظالم ہے، وہ قاتل ہے، وہ قصائی ہے۔ انہوں نے گجرات میں آپ کے 2500 مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ جناب شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کے بہت زیادہ احترامات کے ساتھ میں عرض کروں کہ ہم نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہے، کیا ممکن نہیں ہے کہ آپ کشمیر کاس کے لیے ایک نائب وزیر خارجہ کو رکھ لے جس کا صرف ایک ہی کام ہو کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، اور 365 دن وہ یہی کام کرے؟ وہ آپ کا دھایا بایا ہوگا، وہ جو کچھ کرے گا اس سے آپ کو عزت ملے گی۔ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ حالات کا تقاضا ہے کہ ایک انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس آپ صرف اور صرف کشمیر کے موضوع پر آپ اسلام آباد میں بلا لے۔ میں مانتا ہوں کہ اس وقت آپ تنہائی کے شکار ہے، سعودی عرب جیسا ملک اور متحدہ عرب امارات جیسا ملک بھی ہمارے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، لیکن کشمیر مظلوم ہے۔ میرا یقین ہے کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ ساری دنیا میں جائیں گے اور لوگوں کو بلائیں گے، ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ اس انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس کے ذریعے آپ مقبوضہ کشمیر کا ترجمان بنیں گے اور ان کے ظلم اور جبر جو اس پہ ہو رہا ہے ان کے لیے نجات دہندہ بن سکتے ہیں۔ میرا آخری تجویز یہی ہے کہ کشمیر کو تقسیم نہ کرے، کشمیر کو ایک یونٹ رہنے دے، وہ جموں ہو، وہ ویلی ہو، وہ مظفر آباد ہو، وہ گلگت اور بلتستان ہو۔ جب بھی رائے شماری کا موقع آئے گا تو یہ یونٹ بحیثیت یونٹ اپنا ووٹ استعمال کریں گے، اور وہ ووٹ انڈیا کے خلاف ہوگا، وہ آپ کے حق میں ہوگا۔ مرتے وقت جو اعلان کرتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے مرنا چاہتا ہوں، جناب شاہ صاحب، اس لیے اس یونٹ کو آپ لوگ یا کوئی اور تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ کشمیریوں کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ میری آخری تجویز یہ ہے کہ پاکستان نے، ہماری حکومت نے ایک سیاسی نقشہ جاری کیا ہے چیئرمین صاحب، اس سیاسی نقشے کو جو آپ نے جاری کیا ہے پوری قوم نے سپورٹ کیا ہے۔
ہم نے اس کو ایک جرأتمندانہ اقدام کہا ہے۔ اس سیاسی نقشے میں رنگ بھرنے کے لیے اب ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو آپ ایک عبوری حکومت ڈکلیئر کرے، اور اس حکومت میں کیبنٹ میں مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، سعودی عرب میں اور ہر جگہ موجود ہے ان کو نمائندگی دے دے۔ اسی طرح جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے اس کو بھی ایک کشمیر کا اسمبلی ڈکلیئر کرے اور اس میں تمام کشمیریوں کو نمائندگی دے دے۔ اس سیاسی نقشے کے ساتھ یہ اقدام اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا وہ نقشہ بھی ایک ادھورا اور نامکمل اقدام ہے۔ باقی سیاست اپنی جگہ پر، کشمیر کے لیے پوری قوم ایک ہے۔ کاش آپ اپنے حالات بھول جاتے ہیں۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ ہم ہر جمعے کو کشمیر ڈے منائیں گے، لیکن اگلے دن یہ بھول گئے۔ میں بس آخری بات کرنا چاہتا ہوں، 5 فروری آ رہا ہے اور 5 فروری سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے کر، آپ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو بھی اعتماد میں لے کر ایک متفقہ ایکشن پلان تیار کرے۔ اس وقت اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اگر فاصلے ہے بھی تو میں یقین کرتا ہوں کہ جب بھی کشمیر کے نام پر آپ کوئی بھی پروگرام، پلان، منصوبہ اعلان کریں گے، انشاءاللہ 22 کروڑ لوگ اس اعلان میں، اس اقدام میں آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن پہلا قدم تو اٹھانا پڑے گا اور اعلانات کی دنیا سے باہر آ کر کوئی عملی کام تو کرنا پڑے گا۔ پوری قوم کشمیر اور پاکستانی آپ کی کسی ایکشن پلان کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ بہت شکریہ۔ جناب شاہ محمود توریئی صاحب۔